ناظرین آداب، خیر مقدم ہے آپ کا TAN نیوز چینل میں۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر۔ راشن کارڈ درخواستوں میں تاخیر اور 360 ڈگری سافٹ ویئر کی غلطیوں پر رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کی نمائندگی، عوام کے مسائل کا حل۔ BJP ملون راجہ سنگھ کی بے عزتی، دل برداشتہ ہو کر پارٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ BC تحفظات کے لیے بحر صورت ریل روکو احتجاج منظم کرنے کویتا کا عزم۔ حیدرآباد کی کوکٹ پلی میں ایک نوجوان کا قتل۔ حیدرآباد کے کوکٹ پلی پولیس اسٹیشن حدود میں ایک نوجوان کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ پولیس جب موقع واردات پر پہنچی تو مقتول کی شناخت سید شاہد کے طور پر ہوئی، جو علاقے الاپور کا رہنے والا اور ایک روڈی شیٹر تھا۔ پولیس کے مطابق شاہد کی نعش خون میں لت پت حالت میں شیشہ دری نگر کالونی کے قریب ایک سنسان مقام پر پائی گئی۔ وہاں شراب کی بوتلیں بھی ملی، جس کی بنیاد پر شبہ کیا جا رہا ہے کہ قتل شراب نوشی کے بعد کسی جھگڑے کے دوران ہوا ہوگا۔ ابتدائی تفصیلات کے مطابق مقتول شاہد بورابنڈے کے ایک سابق روڈی شیٹر واحد پہلوان کا بیٹا تھا، جو چند برس قبل قتل کر دیا گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق شاہد نے کچھ افراد کے ساتھ مل کر شراب نوشی کی، جس کے بعد لین دین کے کسی معاملے پر جھگڑا ہوا اور یہ جھگڑا آخرکار قتل تک پہنچا۔ باوثوق ذرائع سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ قتل میں ملوث افراد میں ایک یوٹیوبر بھی شامل ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تفتیش شروع کر دی ہے۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی اور مجلسی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی ہدایت پر یاقوت پورہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے ایرم منزل میں جوائنٹ کمشنر سول سپلائز منوہر کمار راتھوڑ اور ڈپٹی کمشنر سول سپلائز چندر پرکاش سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کا مقصد راشن کارڈ درخواستوں میں ہو رہی تاخیر اور 360 ڈگری سافٹ ویئر کے ذریعے ویریفیکیشن میں آ رہی غلطیوں کو اجاگر کرنا تھا، جس کی وجہ سے کئی افراد کی معلومات غلط ظاہر ہو رہی ہے۔ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے فوری اور درست تحقیقات کی ضرورت پر زور دیا اور انکوائری آفیسرز کی تعداد میں اضافے کی تجویز پیش کی، کیونکہ راشن کارڈ طبی سہولیات کے حصول کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس موقع پر جوائنٹ کمشنر نے یقین دہانی کرائی کہ تحقیقات کے عمل کو تیز کیا جائے گا اور درست ویریفیکیشن کو یقینی بنایا جائے گا۔ مزید یہ بھی وضاحت کی گئی کہ جن افراد کی گاڑیاں ٹیکسی پلیٹس پر رجسٹریشن ہے، ان کی فوری ویریفیکیشن کی جائے گی۔ یاقوت پورہ حلقے کی کارپوریٹر مشتاق بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ہمارے نمائندے سید توفیق احمد کی خصوصی رپورٹ TAN نیوز چینل کے لیے۔ چینل پر مزید تفصیلات اور نیوز دیکھنے کے لیے آپ چینل پر یوں ہی بنے رہیے۔ آج نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے خاص انسٹرکشن کے اوپر میں اور یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی کے تمام کارپوریٹرز اور جناب مشتاق صاحب جوائنٹ کمشنر سول سپلائز کے آفس پہ آئے ہیں، ایرم منزل پہ، اور ڈپٹی کمشنر بھی موجود تھے، MK راٹھور جو جوائنٹ کمشنر سول سپلائز ہے، ان سے ملاقات ہوئی۔ ہمارا آج کا آنے کا مین مقصد یہی ہے کہ جو راشن کارڈ کے لیے اپلیکیشنز کافی لوگ ڈالے ہوئے ہیں، اس اپلیکیشن کو ڈیلے ہو رہا ہے انکوائری کے لیے، اور انکوائری جب کر رہے ہیں تو 360 ڈگری سافٹ ویئر کے نام سے کسی کے نے گاڑی نہیں بھی ہے تو کار ہے بول کے اس میں بتایا جا رہا۔ تو ہم خاص آ کے یہی بتائے ہیں کہ ایک تو انکوائری فاسٹ ہونا، پراپر انکوائری ہونا، کیونکہ یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی کافی غریب ایریا، غریب لوکیلٹی ہے، ان کو راشن کارڈ اسی لیے ضروری ہے۔ راشن سے ہٹ کے بھی جو آج میڈیکل فیسلٹیز کے لیے ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے راشن کارڈ کا ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ تو ہم حکومت تلنگانہ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو راشن کارڈ کی انکوائری کر رہے ہیں اس میں آفیسرز بالکل کم ہیں، انکوائری آفیسرز کو بڑھانا چاہیے۔ جو ہے سو انکوائری آفیسرز کو بھی ادر ڈیوٹیز پہ لیا جا رہا ہے تو وہ غلط ہے۔ ایک تو یہاں پہ لوگوں کو انکوائری کے لیے اسٹرینتھ کم ہے، پھر ادر ڈیوٹیز پہ لیں گے تو مشکل ہوئیں گے۔ تو ہم آ کے یہی کہے ہیں کہ ان کو ادر ڈیوٹیز پہ نہیں لینا ہے، اور اس کے علاوہ آفیسرز کو بڑھانا اور فاسٹ انکوائری کرنا۔ جوائنٹ کمشنر صاحب نے ہم کو ایشورنس دیا ہے فاسٹ سے فاسٹ کر کے کریں گے، اور اگر فرض کرو کسی کے نے گاڑی نہیں ہے، اگر ان کا گاڑی کا آ گیا تو اس کی بھی انکوائری کریں گے۔ اور ایسے لوگ جس کے نام پہ گاڑی ہے مگر وہ ٹیکسی پلیٹ کے اوپر ہے، انہوں اپنی روٹی روزی کے لیے، جیسے آٹو رکشہ ہے یا اگر کیب ہے، انہوں اپنی روٹی روزی کے لیے کر رہے، تو ان کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا امیڈیٹ ان کا ویریفیکیشن ہو جائے گا اور بھیجا دیا جائے گا۔ اور کسی کے نام پہ اگر غلط انٹری آ گئی تو اس کا بھی پراپر انکوائری کر کے ان کو بھی ٹھیک کر دیا جائے گا۔
یہ سب کے لیے ہم لوگ موجود آج آئے تھے اور انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد یہ کام کریں گے. ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم برابر مدد کرنے کے لیے بھی کہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی نقیب ملت اور حبیب ملت کی نگرانی کے اندر جلد سے جلد راشن کارڈ ایشو ہوئیں گے یہاں پر. بہت بہت شکریہ. حیدرآباد کے گوشہ محل سے نمائندگی کرنے والا بی جے پی رکن اسمبلی ملون راجہ سنگھ نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے. بتایا گیا ہے کہ تلنگانہ بی جے پی کے صدر کے انتخابات میں راجہ سنگھ نے اپنے حامیوں کے ذریعے پرچے نامزدگی داخل کرنے کی کوشش کی، لیکن بی جے پی کے قائدین نے اس کے حامیوں کو پرچے نامزدگی داخل کرنے سے روک کر انہیں بھیج دیا. ذرائع کے مطابق پارٹی میں اس کی مسلسل نظر اندازی اور صدر کے عہدے کے لیے نامزدگی داخل کرنے کی اجازت نہ دیے جانے پر اس نے بے عزتی اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے استعفیٰ پیش کیا. راجہ سنگھ نے اپنے استعفے کی مکتوب ریاستی صدر کشن ریڈی کو ارسال کر دی ہے. یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب بی جے پی میں ریاستی صدر کے انتخاب کو لے کر اندرونی اختلافات شدت اختیار کر چکے ہیں. راجہ سنگھ نے حالیہ دنوں پارٹی قیادت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر صرف مخصوص افراد کو ہی نامزد کیا جاتا رہا تو پارٹی کو ریاست میں بڑا نقصان ہو سکتا ہے. صدر تلنگانہ جاگرتی و رکن قانون ساز کونسل بی آر ایس کویتا نے آج اپنی رہائش گاہ پر سنگارینی جاگرتی کی جانب سے تیار کردہ پوسٹرز کی اجرائی عمل میں لائی. یہ پوسٹرز 17 جولائی کو تلنگانہ جاگرتی اور یونائٹڈ پھولے فرنٹ کی جانب سے منظم کردہ ریل روکو پروگرام کی تائید و حمایت میں تیار کیے گئے ہیں. اس موقع پر صدر تلنگانہ جاگرتی کویتا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پسماندہ طبقات کو تعلیم، روزگار اور مقامی اداروں میں 42% ریزرویشن فراہم کرنا لازمی ہے. تلنگانہ جاگرتی یو پی ایف اور بی سی سماج کی جدوجہد کے نتیجے میں 42% ریزرویشن کی فراہمی کے لیے ریاستی حکومت نے اسمبلی اور کونسل میں 2 علیحدہ بلز منظور کیے ہیں، لیکن ان بلز کو قانونی حیثیت دینے کے لیے ریاستی حکومت کوئی کوشش نہیں کر رہی ہے. کل جماعتی وفد کو دہلی لے جا کر مرکزی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی بھی مساعی نہیں کی گئی ہے. اسی مقصد کے تحت تلنگانہ جاگرتی اور یونائٹڈ پھولے فرنٹ کی جانب سے 17 جولائی کو ریل روکو احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے. بی سی ریزرویشن طے کیے بغیر مقامی اداروں کے انتخابات منعقد کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے لحاظ سے محض مواقع فراہم کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ پسماندہ طبقات کو قانونی و آئینی تحفظ اور ریزرویشن ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہی ریل روکو احتجاج کا فیصلہ کیا گیا ہے. چاہے کتنی ہی رکاوٹیں آئیں، ہم ریل روکو احتجاج ہر حال میں منظم کریں گے. سنگارینی جاگرتی نے ریل روکو پروگرام کی مکمل تائید و حمایت کا اعلان کیا ہے. عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ 16، 17 اور 18 جولائی کو ریل میں سفر کا پروگرام نہ بنائیں. یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال آپ کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے. جی ہاں، ویڈنگ شرارہ، کھڑا دوپٹہ، غرارہ، پرچی شرارہ، پلازو، گاؤن، لانگ فراک، سلک ساریز، سوٹس اینڈ فینسی ساریز، پاکستانی سوٹس، ریڈی میڈ سوٹس، اسٹچنگ فیسلٹیز کے ساتھ. ارے بھائی، موقع چاہے شادی بیاہ کا ہو یا پھر عید و تہوار کا، آپ کا اپنا یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال اب نیو لوکیشن پر، نامپلی بازار گھاٹ روڈ، حیدرآباد. موبائل 9493150786.